بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام کی کتاب قرآن مقدس یہ ایک ہمہ جہتی کتاب ہے جس کے اندر بے شمار علوم و معارف موجود ہیں۔ تو اسلام کے مختلف شعبے ان کے حوالے سے جو بندہ خدمت کرتا ہے یقیناً اس کی خدمت قابل قدر ہے۔ اگر کوئی بندہ کہیں قرآن مقدس بچوں کو پڑھاتا ہے تو یہ قابل قدر ہے، علماء تیار کرتا ہے تو قابل قدر ہے، اور اگر قرآن مقدس سے لیے ہوئے سائنسی نظریے کو آگے بچوں تک اور نئی نسلوں تک منتقل کرتا ہے تو یہ قابل قدر ہے۔ قرآن مقدس کے دیے ہوئے معاشرتی رویے ان کی تبلیغ ہوتی ہے تو قابل قدر بات ہے، اور اگر اسلام کے دیے ہوئے سیاسی اصولوں کو فروغ دیا جاتا ہے تو یہ بھی قابل قدر بات ہے۔ لیکن خاص طور پر جو عقائد کی دنیا ہے اس حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بہت ہی قابل قدر ہیں، اس لیے کہ تمام تر چیزوں کی بنیاد انسان کی عقیدے کی صحت کے ساتھ ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو بندہ ٹھیک ہے، اور اگر عقیدہ خراب ہے تو بندہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے وہ لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کام کرتے ہیں ان کی خدمات بہت زیادہ قابل قدر ہیں، اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا جز نہیں ہے بلکہ اسلام کا کل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب وہ لوگوں میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر زد لگا رہا تھا اور لوگوں کے نظریات خراب کر رہا تھا، تو آپ نے اس کے خلاف لشکر کشی فرمائی اور اس کو دندان شکن جواب بھی دیے اور اس کو صفحہ ہستی سے بھی مٹایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب قرآن مقدس کے مخلوق اور غیر مخلوق کے حوالے سے فتنہ کھڑا ہوا تو کچھ عباسی خلفاء بھی اس فتنے کی نظر ہو گئے اور وہ بھی کہنے لگے کہ قرآن مقدس مخلوق ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فتنے کو توڑا، اور بے شک انہوں نے بہت اذیتیں برداشت کی، بہت مصائب برداشت کیے، لیکن انہوں نے اس فتنے کی بے کنی فرما دی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو فتنہ کھڑا ہوا دین اکبری کی صورت میں، تمام مذاہب کا ایک ملغوبہ اس نے تیار کیا جس میں وہ کہتا کہ آپ ستاروں کی پوجا بھی کر سکتے ہیں، چاند کی پوجا کر سکتے ہیں، آگ کی پوجا کر سکتے ہیں، بتوں کی پوجا کر سکتے ہیں، بلکہ اس نے ایک مذہب خود متعارف کروایا کہ 100 نام سورج کے لو اور پھرنا شروع کر دو، اور آخر میں جب 100 نام پورے ہو جاتے تو یہاں ایک گھونسا لگاؤ تو اس طرح یہ عبادت مکمل ہو جائے گی۔ اس طرح کی خرافات اس نے لوگوں میں پروان چڑھائیں، اور ساتھ لوگوں کو یہ کہا کہ کتے کی زبان چوسنا یہ متبرک ہے، اور بھی برائی کے اڈے بھی اس نے قائم کیے۔ تو یہ بہت بڑا ایک خرابیوں کا جہان اس نے کھڑا کر دیا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے اس کا توڑ کیا مکتوبات کی صورت میں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کی حکمت عملی کتنی جامع تھی کہ آپ نے پھر اس کے بیٹے سے نام مصطفیٰ نافذ کروایا الحمدللہ، اور دین اکبری کا جو فتنہ تھا وہ آپ نے اس کا کلا کما کر دیا، اس کو دفنا دیا۔ پھر جب ہم آگے سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آندھی چلی مرزا قادیانی کی صورت میں۔ مرزا قادیانی پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر محدث ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے ذیلی نبی کا دعویٰ کیا، پھر بروزی نبی کا دعویٰ کیا، پھر اس نے تشریعی نبی کا دعویٰ کیا، پھر عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر عین محمد سے فضیلت محمد کا دعویٰ کیا، اور پھر عین خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو مرزا قادیانی یہ اپنے دور کی ایسی گرگٹ تھی جس کے رنگوں کا کوئی حساب ہی نہیں۔ یہ ایسا فتنہ تھا کہ جس فتنے کو آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر کسی بندے نے پڑھا نہیں تو اس کے لیے اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، اور اگر کسی نے مرزا قادیانی کو پڑھا ہے، اس کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تو مرزا قادیانی اس کے سامنے ایک لطیفے کا درجہ رکھتا ہے، ایک خرافات کا درجہ رکھتا ہے، اس کے سامنے مرزا قادیانی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ لیکن بہر صورت وہ دور بڑا مسلمانوں کے لیے حساس دور تھا،
تحریک آزادی کے حوالے سے بھی مسلمان تیار ہو رہے تھے، اور ساتھ یہ فتنہ بھی کھڑا ہو گیا۔ تو یہ فتنہ دراصل انگریز نے خود پیدا کیا تھا تاکہ مسلمانوں کی عقیدت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توڑ کر مرزا قادیانی کی طرف لے جائی جا سکیں۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تو مسلمانوں کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے تھی، وہ کیسے کم ہو سکتی تھی؟ تو جب مرزا قادیانی نے اشتہار شائع کیا مقابلے کا کہ کوئی آدمی آئے اور میرے مقابلے میں وہ تفسیر لکھے عربی میں، تو جس کی تفسیر زیادہ فصیح ہوگی اور جو جلدی لکھے گا وہ جیت جائے گا۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت آپ اپنی زندگی کے آخری دور میں تھے، اور آپ مدینہ طیبہ چلے گئے تھے تاکہ زندگی کے آخری جو سال ہیں وہ مدینہ طیبہ کی پر نور فضاؤں میں گزارے جائیں۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت کروائی اور فرمایا کہ میر علی شاہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ادھر مرزا قادیانی میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے قتل رہا ہے، جائیں جا کے اس کا مقابلہ کریں۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر یہاں پھر واپس تشریف لائے، اور آپ نے پھر مرزا قادیانی کا چیلنج قبول کیا، اور آپ نے اسے ارشاد فرمایا کمال ہے، دعوے نبوت کے کرتے ہو اور مقابلے انشاء پردازی کے۔ اگر تم نے مقابلہ کرنا ہی ہے تو پھر مقابلہ اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح ہوگا کہ تم بھی قلم کاغذ رکھو اور میں بھی قلم کاغذ رکھتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کا قلم خود لکھے گا۔ اور ایسا ممکن ہے، قرآن مقدس میں اس کی سند موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کے لیے کہا تھا کہ کون ہے جو تخت لائے، تو حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ حضور میں لاؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک یہ نیچے لگ کے اوپر نہیں آئے گی اور تخت موجود ہوگا۔ اب ظاہر ہے تخت کوئی پلاسٹک کا کھلونا تو نہیں تھا تو اس طرح اٹھا کے پیش کر دیا جائے، بھاری بھرکم تخت، اس کو اٹھا کر کے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر دینا، یہ اللہ کے ایک ولی کی کرامت ہے۔ تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی یہ کرامت دکھا سکتا ہے، تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ولی ہیں، اگر نگاہ فرماتے تو قلم وجد کرتے ہوئے صفحہ کرتاس کے اوپر لکھتا اور کمال کر دیتا۔ تو لیکن مرزا قادیانی نے مقابلے میں نہیں آنا تھا، وہ نہ آ سکا۔ آپ بہرحال پوری سنجیدگی کے ساتھ گولڈا شیپ سے چلے، اور چلنے سے پہلے آپ نے اس کو تار بھیجا، مقابلے کی جو تم نے دعوت دی ہے وہ قبول کر رہا ہوں، اور تم بھی جلدی مینار پاکستان پہنچو۔ پھر جب آپ لالا موسیٰ پہنچے تو آپ نے پھر تار بھجوایا، آپ نے فرمایا کہ میں لالا موسیٰ پہنچ چکا ہوں، تمہیں بھی کہتا ہوں کہ اپنے اعلان کے مطابق مینار پاکستان پہنچو۔ لیکن کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، ٹوٹ گئی کمر، کبھی دیکھے ادھر کبھی دیکھے ادھر، کچھ نہیں آتا نظر۔ مرزا صاحب گھر میں ہی بیٹھے رہے۔ اس کے چند چیلے چانٹے آئے اور کہنے لگے پیر صاحب آپ حضرت صاحب سے مناظرہ نہ کریں بلکہ آپ مباہلہ کر لیں۔ جی وہ کیسے؟ ایک مریض بندہ وہ لایا جاتا ہے ان کے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی، تو آپ بھی دعا کریں تو وہ بھی دعا کریں، تو جس کی دعا سے بندہ ٹھیک ہو جائے گا وہ بندہ سچا ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ تو کوئی ڈرامہ ہے کہ تم کسی بندے کو پڑھا کے اپاہج بنا کے، جیسے بھیک مانگنے والے اپاہج بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو کسی کو لاؤ گے مرزا کے سامنے اور پھر وہ چلتا ہوا جائے گا تو پھر آپ ڈنڈورا پیٹو گے کہ ہم جیت گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس طرح نہیں، میدان میں آئے، اور صرف یہ اپاہج لوگوں کی بیماری کا علاج نہیں، اگر مردے بھی زندہ کروانے ہیں تو جاؤ مرزا قادیانی کو لے کے آؤ، یہ فقیر اس کے لیے بھی تیار ہے۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا، مرزا قادیانی کے غبارے سے ہوا نکال کے رکھ دی۔ لیکن چونکہ اس کے جو سرپرست تھے، ان کا جو ایجنڈا تھا، اس کے اوپر کام کرنے والے پیچھے لوگ موجود تھے، انہوں نے پھر بھی اس کے خرافات کو پالش کر کے آگے چلانے کی کوشش کی۔ پھر وقت آیا کہ جب پاکستان میں تحریک چلی، پہلے 1953 میں تحریک چلی، پھر 1974 میں تحریک چلی۔ 1953 کی جو تحریک تھی اس میں مسلمان ذرا زیادہ جذباتی ہو گئے،
تو اس لیے ان کو وہ ثمرات نہ حاصل ہو سکیں۔ اور 1974 میں جو تحریک چلی وہ بڑی دانش مندی کے ساتھ اور بڑے اعلیٰ پیرائے میں اس کو چلایا گیا۔ حضرت قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ 53 کی تحریک میں بھی بڑے لوگ شہید ہوئے اور 74 میں بھی آپ لوگوں نے اس کے لیے بڑی سٹرگل کی، تو وہ جو تحریک اس میں جو ناکامی ہوئی اس کی وجہ کیا تھی، اور اس میں جو کامیابی ہوئی اور مرزائی جو ہے وہ 7 ستمبر 1974 کو کافر گردانے گئے، اس کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اصل میں 1953 میں مسلمان جذباتی ہو گئے تھے اور اس وقت کی گورنمنٹ کو ایکشن کرنا آسان ہو گیا تھا۔ تو ہم نے یہ جو 1974 کی تحریک چلائی، اس میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جذباتی نہیں ہوں گے، ہم قانون کے ساتھ، دانش کے ساتھ، قوت شعوریہ کے ساتھ، قوت مدرکہ کے ساتھ پوری دانائی سے یہ تحریک چلائیں گے، اور اس وقت تک بیٹھیں گے نہیں جب تک یہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچتے۔ تو یہ مسلمانوں کے تحمل، بردباری اور اس میں خاص طور پر دانائی اور زیرکی کا استعمال کرنے کی وجہ سے پھر اللہ کریم نے وہ دن دکھایا کہ قادیانی کافر گردانے گئے۔ اس لیے اس میں یہ بھی سبق موجود ہے کہ کارکنوں کو بڑی جلدی جذباتی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اپنی جو سٹرگل ہے، اپنی کوشش ہے، اس کو دانائی سے جاری رکھنا چاہیے تاکہ ان کے افراد متاثر نہ ہوں۔ تو بہر صورت قادیانیوں کو پاکستان میں غیر مسلم قرار دے دیا گیا، کافر گردانا گیا۔ اب انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے عالمی عدالت میں کیس کر دیا، انہوں نے کہا جی ہمارے حقوق محفوظ نہیں ہیں، تو لہٰذا پاکستان کے خلاف ایکشن کیا جائے۔ اس وقت صدر تھے جنرل ضیاء الحق صاحب، انہوں نے جب پاکستان کو دیکھا تو ان کی نظر نباز عصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ پڑی۔ انہوں نے پیر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ جائیں اور پاکستان کا مقدمہ لڑیں۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں جو مندوبین پوری دنیا سے موجود تھے، ظاہر ہے سلیکٹڈ لوگ تھے، ذہین لوگ تھے، اور پوری دنیا کا دماغ وہاں جمع تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان سے گفتگو کی ابتدا میں تو وہ سارے تقریباً مخالف تھے، کوئی ایک آدھ بندہ ہلکی پھلکی رائے ہمارے حق میں رکھتا تھا، لیکن جب فقیر نے دلائل دیے تو اللہ کے فضل سے سارے کا سارا ہاؤس ہمارے حق میں تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا موقف درست ہے اور قادیانیوں کو وہاں جو ہے وہ اس طرح استحقاق نہیں ملنا چاہیے۔ تو قبلہ پیر صاحب ان کے تابوت میں اس طرح یہ آخری کیل ٹھونک کے آ گئے۔ اب قادیانی پھر زخم چاٹنے لگے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جرمنی ختم نبوت کانفرنس میں گئے تو مرزا طاہر نے پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں۔ تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ لوگ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لگایا ہوا زخم بھول چکے ہیں؟ اگر تم نے مناظرہ کرنا ہے تو دنیا کے کسی فورم پہ، کسی بھی ملک میں جہاں بھی تمہاری مرضی ہو، وہاں یہ فقیر تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح مرزائیوں کو وہاں بھی ہزیمت کا اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر 1988 میں مرزا طاہر نے پھر چیلنج کر دیا تو حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور مینار پاکستان میں اس کو للکارا کہ آئے اور مباہلہ کرنا ہے تو مباہلہ کرے، چونکہ اس نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا، مباہلہ کرنا ہے تو مباہلہ کر لے، اور کوئی کسی طریقے سے مقابلہ کرنا ہے تو کر لے۔ تو وہاں بھی اس کو شکست فاش ہوئی۔ یہ قادیانی فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ جس کو اتنی دفعہ کچلنے کے باوجود بھی پھر یہ سر اٹھاتا ہے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود و ہنود کے ہاتھ میں یہ ایک کھلونا آ گیا ہے اسلام کے خلاف۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کی تلواریں کند ہو جائیں، ان کا جذبہ جہاد سرد بڑھ جائے، اور اس کے لیے چونکہ مرزا قادیانی نے بہت کام کیا ہے، اس کی کتابوں میں فتویٰ جہاد کی منسوخی موجود ہے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کو اگر ہم پالش کریں تو مسلمانوں کے خلاف ہمیں خود آنے کی ضرورت نہیں، ہماری مقصدیت جو ہے وہ قادیانیوں کی وجہ سے ہی پوری ہو جائے گی۔ اس وجہ سے قادیانیوں کو وہ ہمیشہ پروموٹ کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان
अल्लाह के फजल से ये कलमे की बुनियाद के ऊपर बना है। पाकिस्तान में कादियानियत की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। जैसे किसी भी बंदा मोमिन के दिल का सुकून, उसकी रूह का सुकून अल्लाह के जिक्र में है, ऐसे ही पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान का सुकून ये दीन इस्लाम के साथ है। मैं अरबाब इक़्तिदार से बड़े दर्द दिल के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में सुकून हो, पाकिस्तान में अमन हो और पाकिस्तान को एक पुरसुकून और पुरअमन माहौल में तरक्की करने का मौका मिले, तो आप तजर्बा करके देख लें, जितना आप पाकिस्तान को इस्लाम के करीब रखेंगे, इसके इदारों को इस्लाम के करीब रखेंगे, इसकी पॉलिसियों को आप इस्लाम के करीब रखेंगे, तो उतना आपको पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेहतर मौके मिलेंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं यहूद व हनूद की रजा हासिल करके पाकिस्तान को किसी जगह पे पहुंचा सकता हूं और इस्लाम को कुचल के मैं मुल्क को तरक्की दे सकता हूं, तो इन ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ये ऐसा दीवाने का ख्वाब है जिसकी ताबीर कभी नहीं मिल सकती। यहाँ की मिट्टी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबू मौजूद है और ये वो इलाका है जिसकी तरफ से ठंडी हवा गई तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे हिंद से खुशबू आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। इसलिए आपके लिए, अरबाब इक़्तिदार के लिए मुनासिब तरीन यही है कि पाकिस्तान को अगर बाकी रखना है, इसको तरक्की देनी है, इसको ओजे कमाल तक पहुंचाना है, तो आप इसमें इस्लाम नाफिज कर दें, इसके इदारों को, इसकी पॉलिसीज़ को आप इस्लाम के करीब करें। देखें फिर अल्लाह करीम की बरकतें भी आपका तवाफ़ करेंगी और इदारे भी आपके तरक्की करते चले जाएंगे और दुनिया में भी आपका वक़ार बुलंद होगा। अल्लाह करीम पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। नक्श है जो दिल पे वो तस्वीर पाकिस्तान है, मुस्तफ़ा के नाम की जागीर पाकिस्तान है।